السلام علیکم فورتھ کلاس بیٹا، آج جو ہمارا سبق ہے اچھے شہری، اس کی پوری ہم مشق اپنی بک پر نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں لکھیں گے۔ بیٹا آپ نے سب سے پہلے پیج نمبر 139 اوپن کرنا ہے اور آپ نے سٹارٹ میں ڈیٹ پٹ کرنی ہے 1720 اور ساتھ میں لکھنا ہے سبق یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اردو کے اکثر الفاظ میں دو چشمی ہے کا استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر بھیلف بھارے چوٹیری بھاری، کھیلف کا نون الف نا کھانا اور گھیلف کا سین گھاس۔ آپ کے سبق میں کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں، ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ارکان ملائیں۔ نمبر 1 پہ دیکھے گا، تھے یہ تھی نون کننا تھی، پیوا پوچھے پوچھ نون بڑیے نے پوچھنے، ڈھے یہ ڈھیر رے ڈھیر۔ ہم اس لفظ کو یہاں پہ لکھ دیں گے، یعنی اس بلینکس میں ہم ان کو لکھ دیں گے۔ جھیلف جھاڑ ایواڑو جھاڑو، الف چھ اچھے بڑی اچھے اچھے، اچھے میں ہم یہاں پر شد بھی لگا دیں گے کیونکہ ایک لفظ کو ہم نے 2 دفعہ رپیٹ کیا، یعنی زور لگایا ہے۔ الف چھ اچھے بڑی اچھے اچھے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 2 دیکھیے گا، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ نمبر 1 دیکھیے گا، دادی اماں نے سب کو وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرنے کو کہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مظاہرہ کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، تو اس کا جو درست معنی ہے اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے، سرکل کر دینا ہے۔ یہ جو 3 آپشن ہمارے پاس ہیں، الف پر ہے ڈرامہ، بے کچھ کر کے دکھانا، جیم ہے شور مچانا، تو ہم نے کیا کیا ہے، بے کو اس لیے سرکل کیا کیونکہ مظاہرہ کا درست معنی ہے کچھ کر کے دکھانا۔ 140 کھولیے گا پیج نمبر 2 دیکھیے گا، نعمان نے دادی اماں کی بات سن کر منہ بسورا، الف خوشی دکھانا، بے پریشانی دکھانا، جیم برا منانا، تو اس کا درست معنی کیا ہے، برا منانا، اس لیے ہم نے جیم کو سرکل کر دیا ہے۔ نمبر 3 دیکھیے گا، ہمیں اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے، ندی میدان آس پاس کا علاقہ، جیم کیا ہے، آس پاس کا علاقہ، تو ماحول کا درست معنی ہے آس پاس کا علاقہ، اس لیے ہم نے اس کو جیم والے لفظ کو سرکل کر دیا ہے۔ نمبر 4 دیکھیے گا، دادی اماں نے علی کی تیمارداری کی، الف بیماری ختم کرنا، بے پٹی کرنا، جیم بیمار کا حال پوچھنا، تو اس کا درست معنی کیا ہے، بیمار کا حال پوچھنا، اس لیے ہم نے جیم والے لفظ کو سرکل کر دیا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے گا، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ جملے، مظاہرہ، ہر مشکل گھڑی میں صبر کا مظاہرہ کرو، ہر مشکل گھڑی میں صبر کا مظاہرہ کرو، منہ بسورنا، بڑوں کی باتیں سن کر منہ نہیں بسورنا چاہیے، بڑوں کی باتیں سن کر منہ نہیں بسورنا چاہیے۔ ماحول کو صاف رکھنا ہر شہری کا فرض ہے، ماحول کو صاف رکھنا ہر شہری کا فرض ہے۔ نمبر 4 دیکھیے گا، تیمارداری، ہمیں بیماروں کی تیمارداری کرنی چاہیے، ہمیں بیماروں کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے پیج نمبر 141 کھولیے گا، سوال نمبر 4 ہے، ان سوالات کے جواب دیں۔ دادی اماں کیوں پریشان تھیں؟ اس کا جواب دیکھیے گا، دادی اماں اس لیے پریشان تھی کہ ان کا ہمسایہ علی 2 دن سے کہانی سننے نہیں آیا تھا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے گا سوال نمبر 2، جب احمد نے سڑک پار کرنا چاہی تو دادی اماں نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، جب احمد نے سڑک پار کرنا چاہی تو دادی اماں نے کہا۔ پیج نمبر 137 اور 138 پر اس کا آنسر ہے، ذرا دیکھیے گا یہاں سے، کہ ابھی ٹریفک سگنل کی بتی سرخ ہے۔ جواب 2 کی آپ ہیڈنگ بھی دے دیں گے اور اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیں گے، اگر ہائی لائٹر نہیں ہے تو کوئی بھی پینسل کلر اٹھائیں، اس سے ہائی لائٹ کر لیں، کہ ابھی ٹریفک سگنل کی بتی سرخ ہے، تمہیں قانون کے مطابق سگنل کے سبز ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور سڑک ہمیشہ زیبرا کراسنگ سے پار کرنی چاہیے۔ زیبرا کراسنگ اس جگہ کو کہتے ہیں جو کہ پیدل چلنے والوں کے لیے روڈز پر بنائی جاتی ہے۔ سڑک پار کرتے وقت ہمیشہ دائیں بائیں دیکھ لینا چاہیے اور دھیان سے سڑک پار کرنی چاہیے۔ یہاں پر ہم 2 لکھ کر اس کو سرکل بھی کر دیں گے۔ اب سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں ہم، شکریہ ادا کرنے پر دادی اماں نے علی کی امی کو کیا کہا؟ اس کا جواب بیٹا پیج نمبر 138 پر ہے، دیکھیے گا، علی کی امی نے جب دادی کا شکریہ ادا کیا تو دادی نے کہا، اچھے شہری دوسروں
کی مدد کرتے ہیں۔ علی کی امی نے جب دادی کا شکریہ ادا کیا تو دادی نے کہا اچھے شہری دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ جواب 3 کی آپ ہیڈنگ بھی دے دیں گے اور اس کو سرکل بھی کر لیں گے۔ اب ہم سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ دیکھیے گا، دادی اماں نے بچوں کو گھر سے کیا لانے کا کہا؟ دادی اماں نے بچوں کو گھر سے کیا لانے کا کہا؟ اس کا جواب ہے دادی اماں نے بچوں کو گھر سے جھاڑو لانے کو کہا۔ دادی اماں نے بچوں کو گھر سے جھاڑو لانے کو کہا۔ اب بیٹا پیج نمبر 142 کھولیے گا ذرا۔ آپ کا ہوم ورک ہے گھر کا کام، الفاظ مترادف، آفتاب تا زندگی، آفتاب تا زندگی۔ سوال نمبر 5 دیکھیے گا، فعل مستقبل ہمیں آنے والے وقت میں کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ملتان گئے تھے، یہ اچھا تھے کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تبدیل ہو کر بنے گا ہم ملتان جائیں گے، گے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مستقبل کی بات ہو رہی ہے، یعنی آنے والے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تھے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ماضی کی بات ہے، یعنی گزرے ہوئے وقت کی بات ہے۔ اور گے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ آنے والے وقت کی بات ہے، جسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو فعل مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کریں، یعنی گزرے ہوئے زمانے کو فعل ماضی کہیں گے اور آنے والے زمانے کو یعنی آنے والے وقت کو فعل مستقبل کہیں گے۔ نمبر 1 پر دیکھیے گا، سارا کام کرتی ہے۔ اب یہ ہے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ موجودہ وقت کی بات ہے، یعنی فعل حال کی بات ہے۔ انہوں نے ہمیں جو فعل حال کے جملے دیے ہیں ان کو ہم نے فعل مستقبل میں تبدیل کرنا ہے۔ سارا کام کرتی ہے تو اس کو ہم فعل مستقبل میں کیسے تبدیل کریں گے؟ سارا کام کرے گی۔ کیسے لکھیں گے؟ سارا کام کرے گی۔ آمنہ چاول کھاتی ہے، آمنہ چاول کھائے گی، آمنہ چاول کھائے گی۔ نمبر 3 دیکھیے گا، زاہد کتاب پڑھتا ہے، زاہد کتاب پڑھے گا، زاہد کتاب پڑھے گا۔ علی کھڑکی سے باہر دیکھے گا، علی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے، علی کھڑکی سے باہر دیکھے گا۔ میرا یہ پوری مشق آپ اپنی بک پر نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں فل کریں گے، پینسل کی نب باریک رکھیے گا اور بہت اچھی رائٹنگ میں فل کیجیے گا۔ اور بیٹا آپ اپنے گھروں میں رہ کر اپنا اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔